آپ نے اپنے انٹرویو میں لیفٹ اوورز کی بات کی تھی کہ جی جو جتنی بھی چیزیں اس وقت استعمال ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو میاں والی کا انسیڈنٹ تھا اس پہ بھی جو ویپنز آئے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ بھی غیر ملکی ہیں. ہمیں جیو نیوز کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ جب یہ تمام ٹرانزیشن ہو رہا تھا تو ہم وہاں پر ایئرپورٹ پہ موجود تھے اور تمام چیزیں میں ہی وہاں رپورٹ کر رہا تھا اور ہم نے ہی دیکھی کہ تمام لیفٹ اوور موجود ہے. آپ نے بھی کہا پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس وقت بھی ڈینائی کیا, کل پھر ڈینائی کیا کہ ہم نے کسی قسم کا کوئی اسلحہ نہیں چھوڑا. تو ہم کیسے ان کو یہ باور کرائیں گے کہ آپ لوگوں نے وہاں پر جو اسلحہ چھوڑا ہے مختلف شے پہ جو ہمارے خلاف اب استعمال ہو رہا ہے. ایک چھوٹا سا کویشچن ہو رہا ہے, ڈالر کی قیمت پھر ایک مرتبہ اوپر جا رہی ہے, تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا اگر حکومت کیا کرے. دیکھیں ڈالر جو ہے نا وہ مارکیٹ میکینزم کے تحت نیچے اور اوپر آ رہی ہے اور اس میں ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں پرٹیکولرلی انلیگل کرنسی ٹریڈ پہ جو کریک ڈاؤن تھا اس کی وجہ سے اس پہ امپیکٹ آیا. روپیہ 1.50 پیسے نیچے آنا یا اوپر جانا کوئی ایسی الارمنگ بات نہیں ہے. آپ سوچیں کہ یہاں پہ کیا پروجیکشنز ہو رہی تھی جب ہماری حکومت آئی کہ یہ ڈالر کہاں جا رہے ہیں. اب تو اللہ کا فضل ہے, مطلب بہت زیادہ وہ اسٹیبلائز ہو چکا ہے. یہ بہت ہی نارمل مارکیٹ میکینزم کے تحت ہو رہی ہے, لیٹ اٹ گو ان اے نیچرل وے. دوسرا ان کے ڈینائل یا ایکسیپٹنس میرے خیال میں اس کی ریلیونس نہیں ہے. یہ اب آبجیکٹیولی اسٹیبلش ہو گیا کہ ان کے اسلحہ یہاں پہ بلیک مارکیٹ میں بک بھی رہے اور استعمال بھی ہو رہے ہیں اور اب اس کی ڈاکیومنٹڈ ایویڈنسز سامنے آ رہی ہیں. ہم نے اس وقت, میں نے بھی جب کہا تھا, میں دوبارہ اس کا اعادہ کرتا ہوں, ہم کوئی کانسپریسی تھیوری کے تحت یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ امریکنز نے لیفٹ اوور کر کے جو ہے نا یہاں سے چلے گئے تاکہ ہم پہ لوگ حملہ آور ہو سکے. جو ایشو ہے وہ یہی ہے, لیٹ سے سپوز کہ جو 1.5 لاکھ افغان ملٹری تھی وہ آل آف اے سڈن 2 دن میں ڈس اپیئر ہو گئی. ان کا اسلحہ کہاں گیا؟ وہ اسمال ویپنز اور آرمز جو ان کے ساتھ تھے وہ انڈاکومنٹڈ ہے, کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس کے پاس ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بلیک مارکیٹ میں اس کی خرید و فروخت ہو رہی اور پھر اس کا دہشت گردی کے واقعات میں استعمال ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے پاکستان کا کنسرن بھی ہوگا, ہم اس کو ہر سطح پہ اٹھاتے ہیں, امریکنز کے ساتھ اٹھاتے ہیں. میں نے امریکہ میں کئی میڈیا آؤٹلیٹس میں یہ بات کی ہے, ہم نے کہیں اس سے وی ہیو ناٹ شائڈ اوے, ہم نے کوئی ڈیفینسو نہیں ہوئے اس پہ. یہ پاکستان کے قومی مفاد میں تھا, ہم نے اس کا اظہار کیا ہے اور اس کی ریئلائزیشن بھی ہے. بہت سے پہ لوگ پبلکلی ایکسیپٹ نہیں کرتے لیکن بیک گراؤنڈ میں یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. یہ اسلحہ صرف پاکستان میں نہیں پورے خطے میں بلیک مارکیٹ میں استعمال ہو رہا ہے, یہاں سے مڈل ایسٹ تک جا رہا ہے. تو یہ بہت ایک ڈینجرس ٹرینڈ ہے. تھینک یو جی.